بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 اسلامیات لیکچر نمبر 10۔ تیسرا باب جو تھا وہ ہمارا مکمل ہوا۔ تیسرے باب میں ہم نے فقہ کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے ہم وہ پہلا باب یعنی عقائد کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے باب میں سب سے پہلے جو ہمارا چیپٹر ہوگا وہ ہے علم عقائد، دوسرا ہے الایمان باللہ، تیسرا ہے الایمان بالملائکہ، چوتھا ہے الایمان بالکتب السماویہ، القرآن الکریم، خصوصیات قرآن، الایمان بالرسل علیہم السلام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بالیوم الآخر، الایمان بالقدر، الایمان بالبعث بعد الموت۔ یہ جو ہے یہ وہ عنوانات ہیں جس کے بارے میں جو ہے ہم پہلے باب میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے علم عقائد۔ اب عقائد کا مطلب جو ہے وہ ہے جاننا، یقین رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب انسان جو ہے اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے اور پھر ایک روز یہاں سے جائے گا، اور آخرت میں آپ نے کیا پایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں سے کمال حاصل کر کے جائے، ٹھیک ہے، اور یہ کمال جو ہے اپنے خالق اور مالک کے سب احکامات کو جاننے اور ماننے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ان احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں ہاتھ پاؤں یعنی دیگر اعضائے عمل کی حاجت ہو، جیسے نماز، روزہ یا مال خرچ کرنے کی ذمہ داری ہو، جیسے زکوٰۃ اور حج، دیگر مالی صدقات اور یعنی عبادات اور معاملات، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو مالی عبادات بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ جن میں اعضاء کی عمل کی حاجت نہ ہو بلکہ اس کا صرف مان لینا ہی کیا ہو، کافی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ان کو سمیع العلیم سمجھنا، قیامت اور دوزخ کو حق سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ اب علماء نے لوگوں کی آسانی کی خاطر قرآن و حدیث سے ان دونوں قسم کے احکام اور مسائل کو الگ الگ تفصیل سے مرتب کیا ہے۔ پہلی قسم کے مسائل جاننے کا نام علم فقہ ہے اور دوسرے قسم کے مسائل کے جاننے کا نام علم عقائد ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم عقائد کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب علم عقائد کی اہمیت کیا ہے؟ عقیدہ ہی وہ چیز ہے جس پر موت کے بعد آرام سے رہنے یا عذاب میں رہنے کا مدار ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو آخرت میں نجات ہوگی، جس کا عقیدہ کفریہ ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا۔ کوئی شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے یا اسلام کا دعوے دار ہونے سے مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے عقائد جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ عقائد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ظاہری اعضاء سے جو عبادات ہم پر ادا کرنا ضروری ہے، عبادات کو وہی لوگ صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں جن کے عقائد جو ہوں گے درست ہوں گے۔ جیسے جو شخص اللہ کو ایک نہ مانے، قیامت اور آخرت پر عقیدہ نہ رکھے، نماز اور روزہ دیگر عبادات بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقت میں دل کے عقائد کا اثر انسان کے دیگر ظاہری اعضاء پر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دل میں عقیدہ ہوگا تو باقی تمام اعمال بھی جو ہوں گے وہ درست رہیں گے اور انسان کا جو ہے وہ آخرت کی طرف رجوع زیادہ ہوگا۔ اب سب سے پہلے جو عقیدہ ہمارے پاس ہے وہ ہے الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود سچ ہے، حق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق کائنات ہے، وہ ہر خوبی سے آراستہ اور ہر عیب سے پاک ہے، وہی مستحق عبادت اور اطاعت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان حقیقت میں دو عقائد کا مجموعہ ہے۔ پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، یہ ماننا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، انسان کو پیدا کرنا اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے ان سب کو وجود میں لانے والی اور اس کے نظام کو چلانے والی ایک ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسرا عقیدہ اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی وہ ذات ایک سے زائد نہیں اور وہی ذات عبادت کی مستحق ہے، کوئی اور ذات نہ اس کائنات کی تخلیق میں اس کے ساتھ شامل ہے
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے کیا ہے مستحق ہے۔ تو ان دونوں عقائد میں سے پہلے عقیدے کو وجود باری تعالیٰ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے عقیدے کو وحدانیت باری تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ پہلا یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا۔ اب جب ہم کہتے ہیں الایمان باللہ تو اس سے مراد ان دونوں عقائد کے مجموعے پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ چنانچہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے مگر اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانے بلکہ اس کے ساتھ کسی بھی طور پر کسی دوسری ذات کو شریک کرے تو ایسا شخص مسلمان نہیں بلکہ مشرک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وجود باری تعالیٰ کے بارے میں وضاحت۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، تخلیق کا مطلب پیدا نہیں کیا اور اس کے سوا تمام اشیاء اسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہے۔ اب عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس تمام کائنات کا کوئی بنانے والا ہے جس کی قدرت جو ہے وہ کامل ہے اور اس کا ہر حکم ہر چیز پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بنانے والے کا کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں اور یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود وجود میں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہے دوہریہ اور منکر خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلائل، وجود باری تعالیٰ پر دلائل کیا ہے؟ ان لوگوں کی یہ بات نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ حقیقت اور مشاہدہ کا بھی انکار ہے۔ ہم دن رات میں 1000 بار اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کی محنت کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات، آسمان اور اس میں موجود ستاروں سیاروں کا نظام، زمین اور اس میں رہنے والی مخلوق کیسے وجود میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وجود میں آ بھی گئے ہیں تو اب ان سارے نظام بغیر سنبھالنے والے کے کیسے قائم ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً یہ نظام اور اس میں موجود لاتعداد قسم کی مخلوقات وجود باری تعالیٰ پر اٹل دلیل ہے، یعنی مضبوط ہے، ٹھیک دلیل ہے، اور جن سے چشم پوشی ہر درمی کے سوا کچھ نہیں، مطلب اس سے آنکھ چھپانا اور اس کو اگنور کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وجود باری تعالیٰ کے متعلق قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو پختہ طور سے بنایا۔ دوسری آیت میں آیا ہے مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کہ رحمان کی کاریگری میں تم کوئی فرق نہیں پاؤ گے، پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ تو کیا تم کوئی درار دیکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب آگے ہے کیا کسی شاہی کے بارے میں جس طرح کے تاخانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح کے محل ان کے بنائے جاتے ہیں تو کیا وہ خود بخود بن سکتے ہیں؟ ایک بے معمولی عقل رکھنے والا انسان جو ہے اس میں کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا اور اس کے بنانے والے میں کیا کرے گا؟ سوچے گا کہ یہ خود بخود کیسے بن گئی ہے۔ ایک مرتبہ دوہریوں کا ایک گروپ، دوہریہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے پاس آیا اور ان سے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو یہ کہے کہ میں نے دریا میں سامان سے بھری ایک کشتی دیکھی جو اس کنارے سے خود بخود سامان لے جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر لے جا کر اتار دیتی ہے اور دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی سیدھے نکل جاتی ہے، کوئی ملاح اس کے ساتھ نہیں، خود بخود سامان اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود بخود ہی اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ بات تو ایسی خلاف عقل ہے کہ کوئی عاقل اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو سارے عالم کی کشتی بغیر ملاح کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس بات پر جو تھے سب حیران ہو گئے اور سب کے سب تائب ہو کر مشرف و اسلام ہوئے، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کر لیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے کسی
دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا اعتراف انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور یہ ہی وہ فطرت ہے جس کو قرآن کریم میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جب تیرے رب نے آدم کی پیٹھ سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان کو انہی پر گواہ کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب بول اٹھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہی شامل ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے عقائد کے بارے میں پڑھا، احکام کی 2 قسمیں پڑھی، علم عقائد، ٹھیک ہے، اور علم فقہ کے بارے میں۔ علم عقائد میں سب سے پہلا چیپٹر جو تھا وہ تھا الایمان باللہ۔ اس میں 2 عقیدوں کے بارے میں، وجود باری تعالیٰ اور وحدانیت باری تعالیٰ۔ وجود باری تعالیٰ کے دلائل تو ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ وحدانیت باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔